أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے درمیان سورۃ المؤمن کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے، تمہارے رب نے یہ کہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، تم مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے میری اس عبادت سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اسی مضمون کی آیت سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ کہ اے نبی، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو میں اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، جب دعائیں کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ ساتھیوں، غور کرو کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کو پکاریں، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارے گا، جب میرا بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کی پکار سنوں گا، اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔
یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اور سبحان اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی یہ یقین رکھو کہ جب اللہ کو پکارو گے، اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ ضرور قبول کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اور اللہ اکبر، رب ذوالجلال جب دعائیں قبول کرنے پر آتا ہے تو کیسے کیسوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. مسلمان تو مسلمان، مومن تو مومن، اہل توحید تو اہل توحید، اہل ایمان تو اہل ایمان. اللہ اکبر. یہ مشرکین اور کفار، ان کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب یہ مشرکین اور کفار سمندر کا سفر کرتے تھے اور دوران سفر جب کبھی طوفان آ جاتا اور ان کا سفینہ ہچکولے کھانے لگتا، موجیں ایسی اٹھتی کہ ایسا لگتا کہ اب ڈوبے کہ تب ڈوبے، اب ہلاک ہوئے کہ تب ہلاک ہوئے، اور سمندر کے اندر ایسا منظر آ جاتا تھا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں. ایسے موقع پر وہ مشرکین اور کفار بھی پورے اخلاص کے ساتھ اپنے تمام معبودان باطلا کو چھوڑ کر رب حقیقی کو پکارتے تھے اور اللہ کو آواز دیتے تھے. میرے بھائیو، ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے اخلاص آیا ہے. اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کی دعائیں قبول کر لی جائیں، ان کا سفینہ ساحل سے لگا دیا جائے، تب بھی یہ شرک کریں گے، ساحل پر پہنچیں گے پھر بھی شرک کریں گے. اللہ اکبر. میرا رب تو وہ رب ہے میرے بھائیو، کافر اور مشرک جس وقت اس کے اندر اخلاص آتا ہے، اللہ اس کی بھی دعا سنتا ہے اور ان کی کشتی کو ساحل سے لگا دیتا ہے. میرے بھائیو، کہنا یہ ہے کہ رب وہ ہے، جب اسے مانگو گے، اس سے دعائیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے آج ہم پورے یقین کے ساتھ رب ذوالجلال کے سامنے اپنے دامن کو پساریں اور دعائیں کریں. میرے بھائیو، بندگی کے مقام بندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے جب وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. یعنی اس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. جب وہ اللہ کے سامنے دامن پسارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے جب بندے کا تعلق اپنے رب سے مستحکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے اور بندہ آواز لگا دے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ دیکھیں گے کتاب و سنت کے اندر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بہت سارے انبیاء ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں، سلف صالحین میں ایک بڑی فہرست ہے جو مستجاب الدعوات تھے، جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے، شرف قبولیت سے نوازا ہے. تو میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے کہ قبولیت کا معاملہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص تھا، قبولیت کا معاملہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص تھا. نہیں، قیامت کی صبح تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، اگر وہ حقیقی معنوں میں قبولیت دعا کے سلسلے میں، مستجاب الدعوات بننے کے سلسلے میں جو صفات اور اوصاف بتائے گئے ہیں، اگر بندے مومن اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، میں بھی آپ میں سے ہر شخص مستجاب الدعوات بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا. میرے بھائی، یہ انس بن نضر ہے. میں آپ کو چند مثالوں سے واضح کروں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جب قبول کرنے پر آتا ہے، بندہ جب مستجاب الدعوات بن جاتا ہے تو بندہ جب اللہ کی قسم کھا لیتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. یہ دیکھو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی ایک بہن تھی، ان کی بہن کا جھگڑا ایک خاتون سے ہو گیا اور جھگڑے کے دوران اس خاتون نے اس انس بن نضر کی بہن نے سامنے والی خاتون کو ایک تماچا مار دیا اور اس کی وجہ سے سامنے والی خاتون کا ایک دانت ٹوٹ گیا. اب جب دانت ٹوٹ گیا تو خاتون کے گھر
گھر والے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے نبی انس کی بہن نے ایسا ایسا کر دیا ہے، ہمیں بدلہ چاہیے، ہمیں قصاص چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے انس دیکھو تمہاری بہن نے ایسا ایسا کر دیا ہے، ہاں اللہ کے نبی ایسا ہو گیا ہے میری بہن سے، کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے انس یہ لوگ تمہاری بہن سے قصاص چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں، دانت کے بدلے دانت چاہتے ہیں۔ انس کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ سفارش کر دیجئے کہ میری بہن کو وہ لوگ معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کی درخواست کی، خاتون کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں ہمیں بدلہ چاہیے، ہم معاف نہیں کریں گے۔ انس کہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اگر یہ معاف نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم ان سے کہہ دیجئے کہ وہ دیت لے لیں اور میں دیت دے کر کے اپنی بہن کو چھٹکارا دلا سکتا ہوں۔ ایک دانت جس نے کسی کا توڑا، آدھی سزا معاف ہونے کے بعد قصاص بدلہ اگر نہ لے کوئی اور دیت لے کر چھوڑ دے تو کہتے ہیں آدھی سزا معاف ہونے کے بعد ایک دانت کی جو قیمت بنتی ہے وہ 5 اونٹ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں انس اے اللہ کے نبی میں 5 اونٹ دے کر اپنی بہن کو چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دیت کی بات بھی کی لیکن خاتون کے گھر والے نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں نہ اسی طریقے سے دیت لینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس سے کہا اے انس دیکھو یہ لوگ کسی بھی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب تمہاری بہن کا دانت توڑا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی کیا میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں انس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں قرآن میں یہی قانون ہے، یہی دستور ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ انس نے جب یہ سنا کہ میری بہن کا دانت توڑا جائے گا تو یہ جذبات میں آ گئے، اپنی بہن کی محبت میں آ گئے اور محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان سے برداشت نہیں ہو سکا اور ان کی زبان سے نکلا اے اللہ کے نبی والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو پیغام حق دے کر بھیجا ہے، لن تکسر ثنیتہا، میری بہن کا دانت ہرگز نہیں توڑا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میری بہن کا دانت توڑا جائے۔ کیا انس نے نبی کی مخالفت کی؟ نہیں، بلکہ بہن کی محبت میں آ گئے اور انہوں نے قسم کھا لی اور کہا کہ اللہ کے نبی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میری بہن کا دانت توڑا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ابھی تک وہ خاتون کے گھر والے نہ معاف کرنے کے لیے تیار نہ دیت لینے کے لیے تیار، یہاں کیا انس نے اللہ کی قسم کھا لی؟ انس نے قسم کھائی اور وہاں پر خاتون کے گھر والے آئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جانے دیجئے ہم نے انس کی بہن کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا آپ کی زبان سے جملہ نکلا، آپ نے کہا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی عرش سے ان کے حق میں فیصلے کر دیتا ہے اور ان کے قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ میرے بھائیو مستجاب الدعوات جب بندہ بنتا ہے تو ایسے معاملات، ایسے حالات وجود میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو مستجاب الدعوات بننا، ہماری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم طے کر لیں ان اوصاف کو اختیار کر لیں تو ضرور مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ صفات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مستجاب الدعوات بننے کے لیے چند اہم صفات کیا کیا ہیں۔ میرے بھائیو سب سے پہلی صفت، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری بھی سنی جائے، ہماری بھی قبول کی جائے، تو یاد رکھو سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے رزق حلال، رزق حلال، اکل حلال۔ ہم جو بھی
لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالیں یہ سوچ کر ڈالیں کہ یہ حلال کا ہے کہ نہیں ہے. ہمارے منہ میں جب بھی ایک گھونٹ پانی کا جائے تو یہ خیال رہے کہ یہ حلال کا ہے کہ نہیں ہے. ہماری زندگی میں رزق حلال ہو, عقل حلال ہو. اللہ کی قسم ہے جب یہ ہوگا تو دعائیں ہماری قبول ہوں گی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں, سعد بن ابی وقاص یہ صحابہ کرام کے درمیان معروف تھے, مشہور تھے کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں. یہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور کئی واقعات بھی ہیں سعد بن ابی وقاص کے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے کہا تھا, اے سعد اتب مطعمک یستجاب لک, اتب مطعمک یستجاب لک. اے سعد تم رزق حلال کھاؤ, اپنی روزی کو پاکیزہ بناؤ, کھانے سے پہلے دیکھو کہ میں یہ کیا کھا رہا ہوں. یاد رکھو یستجاب لک, تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے, تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے لگیں گی. سبحان اللہ. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد میں نے پوری زندگی جو بھی لقمہ کھایا ہے, جو بھی لقمہ میرے پیٹ میں نے ڈالا ہے, مجھے یہ معلوم ہے کہ میں نے یہ لقمہ کس کمائی سے کھایا ہے. اور سبحان اللہ سعد ابن ابی وقاص رزق حلال کی اس دولت سے, رزق حلال کے اس سبب سے مستجاب الدعوات بنتے ہیں. اور جب کوفہ میں آپ پر الزام لگایا جاتا ہے, خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے الزام دے کر بھیجا کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا کرتے ہیں, اور اللہ اکبر سعد ابن ابی وقاص کا دل چبک, دل کو تکلیف پہنچی اور انہوں نے اس شخص کے حق میں بد دعا کر دی, اللہ سے فریاد کر لی, اپنی آواز کو اللہ کے سامنے پیش کیا, اے اللہ یہ شخص جھوٹا ہے, اگر یہ جھوٹا ہے تو اطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ للفتن, اس کی عمر کو لمبی کر دے, اس کا فقر و فاقہ بھی لمبا کر دے اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے. میرے بھائیو جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ بد دعا قبول ہوئی اور وہ شخص لمبی عمر بھی پایا اور لمبا فقر و فاقہ بھی پایا, فتنوں میں مبتلا بھی ہوا, اور ایسی لمبی عمر پائی کہ اس کے گال آ کر سب پچک گئے تھے, لٹک گئے تھے اور دانے دانے کا محتاج ہو چکا تھا. اور وہ کہتا پھرتا تھا اصابتنی دعوت سعد, اصابتنی دعوت سعد, کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ چکی ہے, مجھے سعد کی بد دعا لگ چکی ہے. میرے بھائیو سب سے پہلی چیز ہے رزق حلال. رزق حلال اگر ہوگا تو یاد رکھو ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دوسری چیز ہے ماں باپ کی خدمت کرنا, ماں باپ کی خدمت کرنا, والدین کی خدمت کرنا, والدین کی دعائیں لینا, والدین کی زندگی میں انہیں خوش رکھنا اور ان کی خدمت کر کے مستجاب الدعوات کے مقام پر فائز ہو جانا. یاد رکھو معاف کرنا, آج کا یہ جو دور چل رہا ہے, جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, آج کی نوجوان نسل اپنے ماں باپ پر لعن طعن کرتی ہے, اپنے ماں باپ کا احترام نہیں. آج بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی نوجوان نسل سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں. ہم اگر کچھ بولیں گے ہمارا بیٹا ناراض ہو جائے گا, بیٹا ناراض ہوا ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. آج کے والدین بیچارے ان سے جا کر پوچھو کبھی تنہائی میں خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو کہنا یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو مستجاب الدعوات بنو, اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعائیں قبول ہو, تو اللہ کی قسم ہے والدین کی خدمت کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, ان کی دعائیں اپنی زندگی میں لے لو, تو آپ ضرور مستجاب الدعوات انشاءاللہ بنو گے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, مدینے میں رہ کر صحابہ کے درمیان بیان فرمایا, کیا کہا تھا کہ دیکھو یمن میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام اویس القرنی ہے. اویس قرنی ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
تھے، لیکن یہ یمن میں تھے، اللہ کے نبی مدینے میں تھے، اور اویس قرنی نبی کے زمانے میں ہوتے ہوئے صحابی کے مقام پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی بننے کے لیے ضروری تھا کہ نبی سے ملاقات ہو، نبی کا دیدار ہو، تب صحابی بن سکتے تھے، لیکن یہ اویس قرنی صحابی نہیں بن سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک بیمار ماں تھی، ایک کمزور ماں تھی ان کی، اور وہ اپنی ماں کی خدمت میں 24 گھنٹے لگے رہتے تھے۔ اب ان کے دل میں کبھی یہ خیال آتا بھی تھا کہ میں مدینے جاؤں، نبی سے ملاقات کر لوں اور صحابی بن کر آ جاؤں، صحابی کے منصب پر فائز ہو جاؤں۔ پھر سوچتے تھے اگر مدینے جاتا ہوں تو یہاں میری ماں کا کیا ہوگا، میری ماں کا خیال کون رکھے گا، میری ماں کو کون دیکھے گا۔ سبحان اللہ، اویس قرنی نے فیصلہ کیا کہ نہیں، جب تک میری ماں زندہ ہے، باحیات ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ میری ماں کی جب وفات ہو جائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سلامت رہے تو میں انشاءاللہ ضرور جا کر ملاقات کروں گا۔ لیکن میرے بھائیوں کیا ہوا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماں سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی یہ اویس قرنی جو اپنی ماں کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، صحابی کے منصب پر فائز ہو سکتے تھے، لیکن ماں کی خدمت میں رہ کر کے وہ صحابی نہیں بن سکے۔ ہاں، مستجاب الدعوات ضرور بن گئے، صحابی گرچہ نہیں بنے لیکن مستجاب الدعوات بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا تھا۔ خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ سنو، اویس قرنی جو یمن میں رہتے ہیں، جب کبھی تم میں سے کسی کی ملاقات ہو ان سے دعا کی درخواست کرنا، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہیں۔ پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ اویس قرنی کو برس کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، پورا جسم وائٹ ہو گیا تھا، سفید ہو گیا تھا، اور یہ لا علاج بیماری ہوتی ہے، لا علاج بیماری ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ مستجاب الدعوات تھے اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو ختم کر دیا۔ بس جسم میں کہیں ایک چھوٹا سا دھبا رہ گیا تھا، اور اویس قرنی کہتے ہیں یہ اس لیے اللہ نے رکھا تھا کہ میں جب بھی اسے دیکھوں اپنے رب کو یاد کر لیا کروں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں انس کو، اویس قرنی کو، آسمان سے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اویس قرنی کے بارے میں بتایا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر مستجاب الدعوات بننا ہے، اللہ کی قسم ہے ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ضرور اللہ آپ کی سنے گا، آپ کی ہر دعا اللہ سنے گا۔ شرط یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی دعائیں لو اور ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرو، زندگی گزار دو ماں باپ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اگر ہم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں تو ایک اور چیز ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اے عبداللہ، تم اگر خوشحالی میں، صحت مندی میں اللہ کو یاد رکھو گے، جب کبھی تمہیں تکلیف آئے گی، جب کبھی مصیبت میں گرفتار ہوگے، جب کبھی زندگی میں پریشان ہوگے، تو تمہاری اس پریشانی میں تم جب دعا کرو گے تب اللہ تمہاری سنے گا، اللہ قبول کرے گا۔ تو میرے بھائی، ایک صفت یہ ہے کہ جب ہم خوش رہیں، خوشحالی میں رہیں، صحت مند رہیں، تندرست رہیں، اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کو فراموش نہ کریں، تو یاد رکھو مصیبتوں میں اللہ تعالی ہماری سنے گا۔ آپ نے فرمایا، من یستجیب اللہ من سرہ ان یستجیب اللہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاء، تو زیادہ سے زیادہ جو اللہ کو یاد کیا کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرے۔ میرے بھائی، یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ صفات ہیں، ایک رزق حلال، ماں باپ کی خدمت، اور مشکل خوشحالی کے موقع پر،
خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا یہ ہمیں اور آپ کو مستجاب الدعوات بنا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب سورہ انبیاء پڑھیں گے تو سورہ انبیاء میں ایک آیت نظر آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، اور ہمیں پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی، اور اس کے بعد کہا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے لیے جھکتے بھی ہیں، ہمارے سامنے جھکتے بھی ہیں۔ یہ تین صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تین انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایک ہے ایوب علیہ السلام، دوسرے ہیں یونس علیہ السلام، تیسرے ہیں زکریا علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کو بیماری لاحق ہو گئی تھی اور وہ بہت پریشان تھے، اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ پکارتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ نے ان کی سنی اور ان کو بیماری سے نجات دی۔ دوسرے نبی ہیں یونس علیہ السلام جو اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور انہیں مچھلی کے شکم میں جانا پڑا، مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، اور مچھلی کے شکم میں جا کر وہ بارہا اللہ سے فریاد کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کر لی، ان کی بھی سن لی۔ تیسرے پیغمبر ہے زکریا علیہ السلام جن کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور تو بہترین وارث ہے، تو وارث عطا کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ، بڑھاپے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، سبحان اللہ ان کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ یہ تین انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور کہا کہ ان تینوں کی دعائیں ہم نے قبول کی۔ کیوں قبول کی؟ آگے اللہ نے یہی سبب بیان کیا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے، سبقت کرنے والے تھے، مقابلہ کرنے والے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا، اور امید اور خوف کے ساتھ اللہ کو پکارنے والے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اللہ خود کہتا ہے کہ ہمارے سامنے جھکنے والے تھے۔ میرے بھائیو، تین اہم صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہیں، اور چلتے چلتے ایک بات اور آپ کو بتا دے میرے بھائیوں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کی خدمت کرنا، دعوت کا کام کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ اتنا عظیم کام ہے، یہ اتنا اونچا کام ہے کہ اگر آپ اللہ کی قسم ہے داعی اللہ بن جاؤ، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، تو آپ کا یہ دین کی خدمت کرنا خود ایک بہت بڑا سبب ہے جو آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گا، اللہ آپ کی سنے گا۔ یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے منصب پر فائز کیا اور کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس اسے میرا پیغام سناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہمت نہیں تھی، ابتدا میں طاقت نہیں تھی آپ کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، 10 آیتوں پر مشتمل ایک لمبی دعا کی۔ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اسی دعا میں ایک دعا یہ بھی تھی اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دے، یعنی ایک عام آدمی کو بھی میری یہ دعا ہے کہ اسے نبوت کے مقام پر لا کر کھڑا کر دے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا ختم ہی ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے جو بھی مانگا، جو بھی سوال کیا، ہم نے سب تمہیں دے دیا۔ موسیٰ بھی مستجاب الدعوات، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ایک عام آدمی کو نبوت کے منصب پہ سرفراز فرمایا، یعنی ہارون علیہ السلام۔ میرے بھائیو، دعوت کا کام کرو، دین اسلام کی خدمت کرو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ برادران وطن، یہ غیر مسلم بھائی ہمارے جو شرک کر کے جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلنے جا رہے ہیں، ان کو جنت کا راستہ دکھائے گا کون؟ انہیں اللہ کا تعارف کرائے گا کون؟ انہیں اسلام کی سچائی بتائے گا کون؟
کوئی نبی تو آنے والا نہیں, آسمانی کتاب تو کوئی اور نازل ہونے والی نہیں. یہ کون کرے گا؟ یہ ہم اور آپ کو کرنا ہے, مسلمانوں کو کرنا ہے. اور یاد رکھو, مسلمانوں میں جو لوگ اس کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ دعات اللہ کہلاتے ہیں. اور یاد رکھو, دعات مستجاب الدعوات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے. وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اور بھی مثالیں دیتا. بہرکیف میرے بھائیوں, آج دیکھ رہے ہم ہمارے حالات کس طرح بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے حالات سنبھل نہیں رہے ہیں. بہرکیف جو اوصاف اور صفات ہیں اگر ہم اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہماری بھی سنی جائے گی, ہماری بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. تو مستجاب الدعوات بننے کے چند اہم صفات کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے, پھر آپ تمام کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ہمارے اندر جو بھی کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, غفلتیں ہیں, اے اللہ ان ساری چیزوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے, اور ان ساری چیزوں سے ہمیں بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہے. اللہ دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا. خاتمہ و ایمان بالخیر پر ہو, آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم رب الحلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.